واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر قبر هذا في المحفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرد الله هما ولا مهموم إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وكشف الله حاجته فقال محمدا والله حزنا وصعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق المتمديسة من ولد الحسين عليه السلام استجب دعانا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم غموں نے اتنا ستایا ایک ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا ایک ہوتے ہوئے تڑپ کے مر تڑپ کے مر گئی زہرا علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے سکون ملا نہیں بابا کے بعد سکون ملا نہیں بابا کے بعد ایک بھی دن جہاں میں آنے سے پہلے ہی مر گئے محسن ہوا تھا پہلو شکستہ ہوا تھا پہلو شکستہ علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے گرا کے در کو ستمگر نے
بہت بہاتی تھی، اکیلی رہتی تو آنسو بہت بہاتی تھی، اور میں گھر میں آتا تو ہر لمحہ مسکراتی تھی، ہر ایک زخم چھپایا، ہر ایک زخم چھپایا، الگ ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا، الگ ہوتے ہوئے۔ یہ ایسا غم ہے جسے میں کبھی بھلا نہ سکا، خیر مجھے بلایا تھا زہرا نے اور میں جا نہ سکا، مدد کو آ گئی فضا، اور مدد کو آ گئی فضا، الگ ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا، الگ ہوتے ہوئے۔ ستم کھائے ہے مدینہ نے آ کے یہ بھی کہا، ستم کھائے ہے مدینہ نے آ کے یہ بھی کہا، کہ دن میں روئیے یا شب میں روئیے زہرا، لگا تھا رونے پہ پہرا، لگا تھا رونے پہ پہرا، الگ ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا، الگ ہوتے ہوئے۔ بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من تم تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا،
گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا. تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا. کوئی مچھلی بھی نہیں میری سلامت بابا. سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم. صرف مرنے کی کمی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا. کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا. سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم. صرف مرنے کی کمی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں. کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں. کبھی دروازے پہ آتے سلاتے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے. شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے. یہ تماشا یہ نشان تم کو دکھاؤں کیسے. تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ سے کہو گے کیا میری زہرا رہی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. یہ اذیت یہ
تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا ہے آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا ہے آگ دروازے پہ امت نے لگا دی بابا جباد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسی ہوئی ہے تیری ذرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری ذرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے گزری 18 برس میں ہی جن پر بابا گزری 18 برس میں ہی جن پر بابا سینے میرا لگتا ہے فضا کے برابر بابا خدا گواہی تمہیں دے گی میرے بالوں کی سفیدی وہ جفا مجھ پہ ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے پھول تربت پہ چڑھانے ایک دیا لا کے جلانے کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے باد بابا کے جو گزری وہ مصیبت سن لو یا علی فاطمہ زہرا کی وصیت سن لو آج رخصت ہو رہی
توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں پسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں ارے حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں ہاتھ پہلو سے نہ تو میرا ہٹانا یاد آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں اب میں سیدھے ہاتھ سے تصویر پڑھ سکتی نہیں ارے سکون اس نے مارا تازیانہ یاد آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا ارے آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا میں نے کھایا تماشا مت بتانا یار آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف ارے وہ تماچے قتل محسن وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یار آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا ارے در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا پر میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یار آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ
تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زغرا یا علی، جب سے آئی ہوں پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہی، جب سے آئی ہوں پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہی، ارے میں تو پردے میں گئی پھر بھی ضعیفہ ہو گئی، ارے میری دربار ہے زینب کو جانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زغرا یا علی، کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے، کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے، ارے پیاس کے عالم میں وہ غازی کو جب آواز دے، میں بھی آؤں گی وہاں پر تم بھی آنا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زغرا یا علی، ہاتھ پہلو پر رکھے بولی تکلم فاطمہ، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہہ دینا ذرا، جلد آئے میرے مہدی کا زمانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زغرا یا علی۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والنار للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد
ثم الصلاة والسلام على جاسوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة سلام الله عليها. أما بعد فقد قالت مولاتنا وسيدتنا فاطمة: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه مخدوم عالم پروردگار عالم بی بی کے صدقے میں ایام فاطمیہ برگزار کرنے والے تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایام فاطمیہ اس زمانے کی ضرورت کا نام ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ایام فاطمیہ ہر زمانے کی ضرورت کا نام ہے. بی بی وہ خاتون ہیں کہ جن کے لیے روایات میں لکھا کہ آپ لیلۃ القدر ہیں، اور لیلۃ القدر کے لیے قرآن نے بیان فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمیں کیا خبر کہ فاطمہ کیا ہیں. بی بی کائنات کی مظلوم ترین شخصیت کا نام ہے فاطمہ. اس کائنات میں نہ آپ کے فضائل آشکار ہو سکے، نہ آپ کے فضائل کا ادراک ہو سکا، نہ کوئی آپ کے فضائل کو سمجھ سکا، اور اسی طریقے سے اس کائنات نے بی بی کے مصائب کو بھی درک نہ کیا. بہت سی مصیبتیں ہیں، بہت سی منزلیں ہیں. آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں ہر منزل کو بیان کرنا ہے. میں نے بیان کیا کہ کائنات کی مظلوم ترین شخصیت کا نام ہے فاطمہ، اور ان تمام مصیبتوں میں اگر کسی ایک مصیبت کا مشاہدہ کرنا ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ مدینہ چلا جائے. جو لوگ گئے ہیں زیارت پہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، اور جو نہیں گئے اس فرش عطا کے طفیل میں بی بی ان سب کو کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے، تمام ادبات عالیات کی زیارت نصیب فرمائے. جو لوگ گئے ہیں انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی انسان نجف اشرف پہنچتا ہے دور سے گنبد نظر آتا ہے اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ علی کا روضہ ہے، یہ امیر المومنین کا حرم ہے. جب انسان کربلا پہنچتا ہے دور سے دو گنبد جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک ابوالفضل عباس کا حرم ہے، ایک حسین ابن علی کا حرم ہے. جب انسان کاظمین پہنچتا ہے دور سے دو عالی شان گنبد نظر آتے ہیں، انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ امام کاظم کا حرم ہے، یہ امام تقی کا حرم ہے. جب سامرہ پہنچتا ہے دور سے حرم نظر آ جاتا ہے. ہاں زادارو یہی کیفیت ہے نا، جب انسان مشہد جاتا ہے دور سے پتہ چل جاتا ہے یہ علی رضا کا حرم ہے، یہ مولا کا حرم ہے. جب کم پہنچتا ہے جگمگاتا ہوا روضہ نظر آتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے یہ معصوم کم کا حرم ہے. مگر اللہ نے مظلوم یہ فاطمہ انسان مدینے پہنچ جاتا ہے، قبر سے نزدیک بھی ہو جاتا ہے، مگر تشریف نہیں دے پاتا کہ قبر فاطمہ کہاں ہے. یہی تو ہے رونے کا اپنی آوازوں کو آزاد
بیان کرنا ہے۔ آج کی اس مجلس میں عزادارو ہم سنتے ہیں نا کہ جب حسین کی مجلس کا فرش بچھتا ہے فاطمہ آتی ہے مجلس میں۔ عزادارو آج فاطمہ کی مظلومی کا فرش بچھا ہے، آج حسین ابن علی آ رہے ہیں مجھ سے۔ وہی کیفیت ہے عزادارو جس کیفیت میں فاطمہ حسین کی مجلس میں آتی ہے۔ کیا کیفیت بیان کی ہے روایات نے؟ روایت نے بیان کیا ہے کہ جب فاطمہ حسین کی مجلس میں آتی ہے اور جب ذکر مصیبت شروع ہوتی ہے فاطمہ کے گریے میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب گریا اس شدت میں پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کی آواز گلوگیر ہو جاتی ہے، وہ رونا تو چاہتا ہے مگر آواز نہیں نکلتی۔ روایت کہتی ہے یہی کیفیت فاطمہ کی ہوتی ہے کہ جب مسائب عروج پر ہوتے ہیں فاطمہ پہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ فاطمہ رونا چاہتی ہے مگر حلق میں آواز دب جاتی ہے۔ اور اس کیفیت میں کیا ہوتا ہے عزادارو؟ روایت کہتی ہے بی بی اس کیفیت میں آنے کے بعد اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹتی ہے، کبھی اپنے شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھتی ہے، کبھی اپنے زخمی اپنے بدن کی پوری طاقت کو سمیٹ کر بی بی آواز دیتی ہے یا حسین۔ ہاں دادارو یہی کیفیت آج حسین ابن علی کی بھی ہوگی۔ فاطمہ کی مصیبت بیان کی جا رہی ہے، فاطمہ کی مجلس ہے، فاطمہ کے مسائل بیان کرنا ہے، یقیناً یہی کیفیت میں آج حسین ابن علی آئے ہوں گے کہ حسین ابن علی زخموں سے چور ہے، آئے ہیں اپنی مادر گرامی کا پرسہ لینے کے لیے۔ ہاں دادارو چند منزلیں ہیں کہ جسے بیان کرنا ہے، یہ وہ فقرہ ہے کہ جسے بی بی نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا۔ کیا بیان فرماتی ہے کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں۔ عزادارو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں مدینے میں کون ایسا تھا جو فاطمہ کو نہ جانتا تھا؟ اللہ اللہ، مدینے میں کون ایسا شخص تھا کہ جو فاطمہ کو نہ جانتا تھا؟ آواز دیتی ہے ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں، ابھی محمد اور میرے بابا محمد ہیں۔ کیوں بیان فرما رہی ہے بی بی؟ بیان فرما رہی ہے بی بی، اپنے آپ کو پہچانوا رہی ہے ان لوگوں کے درمیان کہ جو جانتے ہیں کہ یہ فاطمہ ہے نہیں، لیکن بی بی بتا رہی ہے یاد کرو میں وہی فاطمہ ہوں کہ میں جب بھی آتی تھی بابا میرے احترام کو کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں وہی فاطمہ ہوں کہ جس کے لیے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بسط منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ میں وہی فاطمہ ہوں کہ جس کے دروازے پر رسول 6 مہینے مسلسل سلام کیا کرتے تھے۔ اعلموا انی فاطمہ، لوگوں پہچان لو میں فاطمہ ہوں۔ کون فاطمہ؟ کہ جب بھی فاطمہ آتی ہے روایت کے جملے ہیں کہ رسول اپنے مقام کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزادارو تصور کریں کہ یہ کیا عمل ہے، کیا یہ محبت ہے باپ اور بیٹی کی کہ جو ایک باپ اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کرتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ عمل سنت بن گیا ہوتا، ہر باپ کے لیے ضروری ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن یہ باپ بیٹی کی محبت نہیں ہے بلکہ کوئی راز پوشیدہ ہے کہ جسے رسول بیان کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ جب بھی آتی ہے میں احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ عزادارو یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ افراد ہے کہ ان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں راز پوشیدہ نہ ہو، جس میں وجہ نہ ہو، جس میں علت نہ ہو۔ فاطمہ کے لیے یہ احترام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اگر رسول نے حسن و حسین کے بوسے لیے تو اس میں راز پوشیدہ ہے، اگر رسول کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو اس میں راز پوشیدہ ہے۔ آپ نے محسوس تو کیا ہوگا، مشاہدہ تو کیا ہوگا، کیا کرتے تھے رسول؟ دہن مبارک کا بوسہ لیتے ہیں۔ کس کا؟ جب بھی امام حسین آتے ہیں دہن مبارک کا بوسہ لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ یہ راز کب کھلا؟ یہ راز دربار شام میں کھلا کہ جب یزید ملعون دشت میں رکھے ہوئے سر پر چھڑی سے کھیل رہا تھا، دندان مبارک پر کھیل رہا تھا، اور ایک شخص
جیسے اس منظر کو دیکھا کہتا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ لب ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول ان لبوں کا وہ تالیات راز پوشیدہ ہے عزادارو. رسول نے جو عمل پوشیدہ، رسول نے جو عمل انجام دیا اس میں راز پوشیدہ ہے. روایت بیان کرتی ہے خود آیت اللہ جواد عاملی بیان کرتے ہیں منبر پر انہوں نے بیان کیا کہ جب بھی حسین آتے تھے اور رسول کیا کرتے تھے؟ گلے بان کو کھولتے تھے اور گلے سے لے کر سینے تک کا بوسہ لیا کرتے تھے. تو راز کھلانا عزادارو کب کھلا؟ روزے عاشور کھلا، عصر عاشور کھلا کہ جب اسی گردن پر خنجر لگے، کسی سینہ اقدس پر شمر ملعون سوار ہوا. تب امام حسین نے کیا کیا؟ جب آنکھیں بند کی ایک بھار کو محسوس کیا، ایک وزن کو محسوس کیا. آواز دی کون ہے؟ کیا یہ جانتا نہیں ہے ابھی یہ وہ سینہ ہے کہ جس پر رسول بوسے دیا کرتے تھے؟ جب بھی فاطمہ آتی ہے اور رسول احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جب فاطمہ آئے اور میں بہتا رہ جاؤں. ہاں عزادارو وہ منظر رسول کی نگاہ میں تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میری فاطمہ دربار میں کھڑی ہوگی، یہ لوگ دربار میں بیٹھے ہوگے. جزاکم رب خیر جزا. رسول کو گوارا نہ تھا یہ فاطمہ کھڑی رہے اور لوگ بیٹھے رہے احترام کر کے بتا رہے ہیں یہ میری فاطمہ ہے، خبردار اس سے ہوشیار رہنا. ہاں عزادارو کیسی کیسی کیفیتیں ہیں، کیسی کیسی منزلیں ہیں، کتنی محبت ہے رسول کو اپنی اس بیٹی سے. روایت بیان کرتی ہے کہ فاطمہ اپنے بابا سے کچھ طلب کرنا چاہتی تھی. اگر یہ جملہ پہنچ جائے جب بھی یاد آئیے روئیے گا. فاطمہ اپنے بابا سے کچھ طلب کرنا چاہتی تھی. کون؟ فاطمہ. کیا طلب کرنا چاہتی تھی؟ کنیز چاہتی تھی. آئی بابا کے پاس، چاہتی ہے بابا سے کچھ طلب کرے، مگر یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے کبھی طلب نہیں کی، جس نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا. اپنے بابا کے پاس آئی، کچھ چاہتی ہے مانگے مگر کچھ کہہ نہ سکی، دوبارہ گھر میں چلی گئی. رسول نے محسوس کیا میری فاطمہ کچھ سے کچھ طلب کرنا چاہتی مگر فاطمہ کچھ کہہ نہ سکی. دوسرا روز آیا، فاطمہ دوبارہ رسول کی خدمت میں گئی، چاہتی ہے اپنے لیے قمیص طلب کرے مگر شرم مانے ہے یہ وہ گھرانہ ہے جس نے کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کیا. اپنے بابا سے بھی طلب نہ کر سکی، دوبارہ اپنے گھر چلی گئی. جب تیسرا روز ہوا اور یہی عمل انجام دیا، ایک مرتبہ رسول نے علی کو بلایا، پوچھتے علی میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری لگتے جگر فاطمہ مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہے، مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہتی نہیں ہے. علی ماجرا کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی اپنی بیٹی کو بلا کر پوچھ لیجیے. ایک مرتبہ فاطمہ کو بلایا، علی نے کہا جو کہنا چاہتی ہو کہہ دو، مگر فاطمہ پھر بھی کہہ نہ سکی. ایک مرتبہ علی نے ہاتھوں کو لیا اور ہاتھوں کو لینے کے بعد رسول کو دکھایا. کیا دیکھا کہ ہتھوڑیوں پر کچھ زخم ہے، چکیاں چلانے کے سبب. فاطمہ کے ہاتھ زخمی تھے. بس جیسے اس منظر کو دیکھا ارے رسول کا جگر پھٹ گیا. ارے میری فاطمہ کا ہاتھ زخمی ہے، ارے رسول کیسے برداشت کرے. تو عزادارو کیا کیا؟ وہ نسخہ دیا رسول نے. اے میری بیٹی، اے میری رہتے جگر، یہ تسبیح ہے، اس کا ورد کرتے رہو. خداوند عالم تمہیں دین و دنیا کی تمام جو حاجات ہے اس سے بے نیاز کر دے گا. یہ وہی تسبیح ہے کہ جس سے ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. یہ نسخہ رسول نے اپنی بیٹی کو دیا. لیکن عزادارو آپ نے محسوس کیا فاطمہ کون ہے کہ جس کی طبیعت میں مانگنا نہیں ہے؟ فاطمہ کون ہے کہ جو اپنے بابا سے کچھ طلب نہ کر سکی؟ روایت کے جملے بیان کر رہا ہوں عزادارو. روایت کیسی ہے کہ جب رسول کا آخری وقت آیا، جبریل امین نازل ہوئے، آنے کے بعد سلام عرض کی اے پیغمبر خدا نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے. جواب دیا السلام و منہ السلام، یہ اسی کی طرف سے سلامتی ہے اور اسی کے لیے سلام ہے. پھر کہتے ہیں کہ دو پیغام لایا ہوں، ایک علی کے لیے ہے، ایک فاطمہ کے لیے ہے. کہا جاؤ جانے کے بعد دے دو. آئے جبریل فاطمہ کے پاس، کہتے ہیں اے فاطمہ خدا نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے. وہی جواب السلام و منہ السلام. کہتے ہیں خدا نے کہا ہے اے فاطمہ جو آپ کے شوہر کو دیا گیا تھا وہ آپ سے چھین لیا جائے گا. کہتی ہے اگر میرا خدا راضی ہے تو
فاطمہ راضی ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں اے فاطمہ آپ کا محسن شہید کیا جائے گا. ایک مرتبہ کہتی ہے اگر میرا خدا راضی ہے تو فاطمہ راضی ہے. بس ایک مرتبہ جبریل نے کہا اے فاطمہ خدا چاہتا ہے کہ تمہیں اپنا حق لینے کے لیے دربار جانا ہوگا. یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو اپنے بابا سے کچھ طلب نہ کر سکی ہو. ہاں یہ فاطمہ دربار جائے گی. ارے ان لوگوں کے سامنے کہے گی یہ میرا حق ہے مجھے دے دو. آواز دی اگر میرا خدا راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. آئے علی کے پاس جبرائیل کہا سلام بھیجا ہے. وہی جواب وہ سلام و منہ السلام. ارے اسی کی طرف سے سلامتی ہے, اسی کے لیے سلام ہے. کہا جو غدیر میں تمہیں دیا گیا تھا یہ ظالمین چھین لیں گے. کہا میرا خدا راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. ازادارو دوسرا جملہ سنیں گے. جبریل نے کہا اے علی تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری فاطمہ کی بھی حرمتی جیسے ہی سنا ابھی ساروں کے طرح بولنے لگے. آواز دی اگر میرا خدا راضی ہے تو یہ علی بھی راضی ہے. ہاں ازادارو کیسی بے حرمتی کی گئی. روایت کہتی ہے کہ ابھی رسول کو گزرے ہوئے 3 دن تک گزرے تھے کہ کچھ لوگ دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے. آواز دی ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے. آئی فاطمہ مدافع ولایت کا نام ہے فاطمہ. آئی پشت در پر کہتی ہے کیا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے کہ جس میں حسن و حسین رہتے ہیں. آواز دی اگر ابو الحسن کو نہ نکالا تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. لو ازادارو غضب ہو گیا. ارے وہ دروازہ جہاں ملک الموت بغیر اجازت داخل نہ ہو سکے. یہ ظالمان کو لکڑی لے کر جمع ہوئے دروازے کو آگ لگائی گئی. مقصد کہتا ہے کہ جب دروازے کو آگ لگی ہے بی بی پشت دروازے پر تھی. بی بی کی پشت پر ایک دیوار تھی. لو ازادارو قیامت ہو گئی. ارے ظالم نے لگن سے دروازہ گرایا. جلتا ہوا دروازہ بی بی کے جسم مبارک پر گرا. آواز دی اے فضا میرا محسن مارا گیا. بس یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر بی بی نے آنے کے بعد امام عصر کو یاد کیا ہے. آواز دی ہے یا مہدی ادرکنی. آزادارو ضروری ہے ایام فاطمی آمد گزار ہو. یہ ظہور کے لیے تمہید ہے. زمینہ فراہم کرے گا کہ امام عصر آئے قاتلین فاطمہ سے بدلا لے. آزادارو کیا ہوا جب فاطمہ زمین پر گری ہے دروازہ فاطمہ پر تھا. ارے ختم ہو گیا. لوگ اسی دروازے سے گزرتے ہوئے گھر میں داخل. ازادارو نہیں ہم نے محسوس نہیں کیا. ارے سلام کرے علی کی مظلومی پر کہ علی کی نظروں نے اس منظر کو دیکھا. ہاں ازادارو ہم سب باغیرت ہیں نا. کون سا ایسا غیرت مند شوہر ہوگا کہ اس کی نظروں کے سامنے اس کی زوجہ زمین پر. کون سا ایسا غیرت مند ہوگا کہ اس کی زوجہ زمین پر ہو اور ظالمین بے حرمتی کر رہے ہو. مگر اللہ نے صبر علی. ارے علی نے اس منظر کو دیکھا. علی نے اس مصیبت کو دیکھا. کیا ہوا محسن شہید ہو گیا. ارے فصلی حق ٹوٹ گئی. کیسی کیسی مصیبتیں ہیں ازادارو. ارے تازیانے لگائے گئے, درہ مارا گیا, تماچے مارے گئے. ارے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. ازادارو کیسی مصیبتیں ہیں. بس اسی اسنا میں میں روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں, مقصد بیان کر رہا ہوں ازادارو کہ علی کی گلے میں رسی ڈال کر لے جایا گیا. ارے فاطمہ کش کے عالم میں ہے. بس کیسے ہی کشتے یہ بھاگا ہوا پہلا سوال جو کیا ہے کہتی ہے اے فضا اینا ابو الحسن. ارے ابو الحسن کہاں ہے. کہتی ہے ظالمین لے کر جا رہے ہیں. ازادارو یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر کوئی خاتون گرنے کے بعد بلند نہیں ہو سکتی. ارے فاطمہ نے جیسے سنا کہ علی کو لے جا رہے ہیں. ارے ایک مرتبہ دیوار سے سہارا لیا. فضا سے کہا میری مدد کرو. آئی خدا دیکھا کہ گھر کے اندر علی ہے. چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا ہے. گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے. آ گئی فاطمہ کہتی ہے میرے ہوتے ہوئے میں علی کو نہ لے جانے دوں گی. ارے میرے جیتے جی میں علی پر کوئی ہاتھ نہ آنے دوں گی. ازادارو دربار میں خبر بھیجی گئی کہ فاطمہ حائل ہو گئی ہے.
علی اور ہمارے درمیان وہاں سے اس غاصب نے ایسا حکم دیا کہ فاطمہ سے علی کو جلا کر دو، تمہیں پوری چھوٹ ہے، چاہے جتنے ستم کرتے ہو کرو۔ لو آزادارو غضب ہو گیا۔ ایک مرتبہ تمام لوگوں نے بیوی کو گھیر رکھا تھا، ارے کسی نے دیا نہ مارا، ارے کسی نے تلوار کے دستے سے معاملہ شروع کیا۔ لو آزادارو فاطمہ ہے کہ جو علی کو چھوڑ نہیں رہی، مقصد کے تجھے بڑا ہوا آزادارو علی کی کمر میں ایک پٹا بندھا ہوا، علی کی کمر میں ایک پٹا بندھا ہوا تھا۔ روایت بیان کرتی ہے کہ اتنے ظلم ہوئے جب بیوی کھڑی نہ رہ سکی، بیوی نے کیا کیا، مولا کی کمر میں بندھے ہوئے پٹے میں انہیں آپ کو ڈال دیا۔ ظالمین ہے کہ جو ظلم کرتے جا رہے ہیں، بس اسی کیفیت سے آزادارو کہ علی کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے۔ فاطمہ کے قدموں کے نشان گھر کے اندر خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ تھک رہے ہیں آزادارو، لیکن مصیبتیں ختم نہیں ہوئی آزادارو، مصیبتوں کے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہی جملے ہیں۔ لو آزادارو روایت کہتی ہے ایک شکی نے تلوار کے دستے سے بیوی کے ہاتھوں پہ مار کہ بیوی نے علی کو چھوڑ دیا۔ بیوی زمین پر گری، علی کو مسجد میں لے جایا گیا۔ آزادارو امام حسن روایت کرتے ہیں، امام حسن روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پر سب سے سخت مصیبت کون سی تھی، سب سے بڑا مصیبت کا وقت کون سا تھا؟ ہم پر سب سے سخت مصیبت یہ تھی کہ جب ہماری مادر گرامی زمین پر گری ہوئی تھی اور ہمارے بابا کو لے جایا جا رہا تھا، ہم حسن و حسین یہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم اماں کے پاس ٹھہر جائیں یا بابا کے پاس۔ لایا گیا، دربار میں لایا گیا۔ آئی فاطمہ، دیکھا کہ تلواروں کے جھرمٹ میں علی کھڑے ہیں، گلے میں رسی ہے۔ ایک مرتبہ قبر رسول کا ارادہ کیا، مڑی اس طرف، حسن و حسین ساتھ میں ہے، آواز دیتی جا رہی ہے کہ ابھی بد دعا کروں گی، یہ تمام کی تمام چیزیں ابھی ختم ہو جائے گی۔ علی نے اس منظر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سلمان کو قریب بلایا۔ سلمان روایت کرتے ہیں کہ میں مولا کے نزدیک گیا، مولا نے کہا فاطمہ کو روک لو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ تو آزادارو سلمان بیان کرتے ہیں کہ میں فاطمہ کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا اے بیوی ان گنہگاروں کو بخش دیجئے، ان پر رحم کھائیے۔ بیوی نے کیا جملہ بیان فرمایا ہے، بیوی فرماتی ہے اے سلمان کیا تم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ یہ فاطمہ کو بیوہ کرنا چاہتے ہیں، فاطمہ کو بیوہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے سلمان کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں، میرے جیتے ہی ایسا نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ سلمان کا وجود لرز رہا تھا، کہتی ہے بیوی میری کیا مجال ہے، لیکن مولا یہی چاہتے ہیں۔ بس جیسے ہی علی کے چہرے کی طرف دیکھا پلٹ کر آئی، لیکن دروازے پر کھڑے ہو کر کہا اگر ابو حسن کو نہ چھوڑا تو میں بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ ارے میں ناقے سالے سے کم نہیں ہوں، میں ناقے سالے سے کم نہیں ہوں، یہ میرے بچے اسی فصیل سے کم نہیں ہے۔ ابھی بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گی، یہ سب ماجرا تمام ہو جائے گا اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑا گیا۔ بس آزادارو یہی وہ مرحلہ تھا، یہی وہ وقت تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ لو آزادارو ابو الحسن کو چھوڑا گیا، آئے ابو الحسن گھر کے اندر آئے، ایک مرتبہ باہوں میں باہیں ڈال دی، آواز دی ہے میرے خدا گواہ کہنا کہ جب علی مصیبت میں تھے تب بھی فاطمہ ساتھ میں تھی، ارے جب علی خوشی کے عالم میں تھے تب بھی فاطمہ ساتھ ہے۔ بس ہاتھوں کو جوڑ کے یہ کہوں گا اے بیوی آپ پر بڑی مصیبتیں ڈھائی گئی، اے بیوی آپ کا محسن شہید کر دیا گیا، اے بیوی آپ کو تماچا مارا گیا، اے بیوی آپ کو تازیانے کھانے پڑے، اے بیوی آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، لیکن اے بیوی ان تمام مصیبتوں کے بعد آپ وقت کے امام کو تلوار کے سائے سے بچا کر تو لے کر آ گئی، لے کر آ کر بتائیے ارے زینب کو لے گئے، ارے بچے بھی قربان کیے۔
कि जिसे बयान करना है खूब रोए, बीवी आंसू गिरी वो अपनी बात कबूल फरमाए। दिन गुजरते रहे, क्या हुआ? रिवायत पढ़ रहा हूं, मक्तल के जुमले आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं। बीवी की कैफियत कुछ ऐसी हो गई इन तमाम मजालिम के बाद कि बीवी करवट अगर बदलना चाहती थी कैसे बीवी जब करवट बदलना रवायत पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में, बीवी फिजा को आवाज देती थी, फिजा मेरी मदद करो, मैं करवट बदलना चाहती हूँ। कैसे उठाए? एक बार मसला पेश करूँ आपकी खिदमत में। एक दिन अबुल हसन को बीवी ने नजदीक बुलाया। अबुल हसन मेरे नजदीक बैठिए। अबुल हसन बैठ गए। क्या देखा कि बीवी की इस हालत को देखकर अबुल हसन जारो कटार रो रहे हैं। बस अली की आंखों में आंसू देखे, कहती है अली जरा मेरे हाथों को बुलंद कीजिए। अजादारों रिवायत जुमले पढ़ रहा हूं, महसूस करें और बीवी की मुसीबत का इदराक करें। अबुल हसन मेरे हाथों को बुलंद करें। हाथों को इतना बुलंद किया गया कि चेहरे अब दस्तक हाथ पहुंच गए। बीवी ने क्या किया? उन आंसुओं को पोंछना शुरू किया। अज़ादारों मैंने रिवायत पढ़ दी, मुझे नहीं पता कौन इस रिवायत की तह तक पहुंचा, कौन इसको दर्द कर सका या नहीं। अज़ादारों अगर बीवी आंसू ही पोंछना चाहती थी तो खुद हाथों को उठा के पहुंच लेती, लेकिन मालूम हुआ कि बाजू इस तरह से टूट चुका था कि बीवी उसने अपने हाथों को दिन भी आ गया कि जब बीवी ने अस्मा से कहा, ऐ अस्मा मेरे गुस्ल का एहतमाम किया जाए, आखिरी गुस्ल है बीवी का। गुस्ल के लिए पानी तैयार किया गया। बीवी आई, नया लिबास पहना। अस्मा कहती, बीबी आज आपकी हालत कुछ बेहतर नजर आ रही है। एक मर्तबा हसन हुसैन को बुलाया, कपड़े पहनाए, नए कपड़े पहनाए, बच्चों के बालों में कंघी की। मादर गिरामी को जब बच्चों ने इस कैफियत में देखा, दिल को ढारस मिली कि आज मादर गिरामी की हालत खैर है, ठीक है। एक मर्तबा अस्मा से कहा कि मैं बच्चों को लेकर नाना की बाबा की कब्र पर जा रही हूँ। लेकर चली, हसन हुसैन को लेकर आई। अज़ादारों मगरिब से पहले का वक्त है। बीवी हसन हुसैन को लेकर कब्र रसूल पर आई। कब्र रसूल पर आने के बाद कुछ देर बैठी, गिरिया किया, कुछ बातचीत की और उसके बाद खड़ी होकर कहती है, बच्चों मगरिब का वक्त हो रहा है, नमाज यहीं पर पढ़ना और हो सके तो अपनी माँ के हक में दुआ करना। ये कहकर बीवी अपने घर में आई, आवाज देती है, अस्मा मैं नमाज पढ़ रही हूँ, नमाज के बाद मैं लेट जाऊंगी, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे समझना मैं जिंदा हूँ, और जब तस्बीह की आवाज बंद हो जाए मुझे आवाज देना। अगर कोई जवाब न मिले तो समझ लेना मैं इस कायनात से रुखसत हो गई। अज़ादारों बीवी ने चादर को ओढ़ा, तस्बीह की आवाज आना शुरू हुई। मदीने के दरवाजे मार आखिरी मर्तबा फातिमा की तस्बीह को सुन रहे हैं। अज़ादारों तस्बीह की आवाज आहिस्ता होती चली गई। एक वक्त वो आया कि आवाज खामोश हो गई। अस्मा ने आवाज दी, बिन्ने मुस्तफा आवाज दीजिए। अरे कोई जवाब ना आया। है उसकी बेटी कि जिसके सदक़े में कायनात को खल्क़ किया गया, कोई जवाब ना आया। अरे अस्मा समझ गई, फातिमा इस कायनात से रुखसत हो गई। अज़ादारों क्या हुआ? हसन हुसैन घर के अंदर दाखिल हुए। एक मर्तबा पूछते हैं, अम्मा कहाँ है? अस्मा ने कहा कि बात को तकरीर कर दे। कहती है, क्या तुम ये सोचते हो, क्या तुम ये जानते हो, तुम ये सोच रहे हो कि हमें खबर नहीं है, हमें पता नहीं है। अरे अभी मलाइका में आवाज गूंजी थी कि यतीम फातिमा आ रहे हैं। अस्मा हम जानते हैं।
सब बनाओ भाई, सब बनाओ। या हुसैन, 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 या हुसैन। ज़हरा फातिमा 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 ज़हरा। आइए इतने सारे अज़दार मौजूद हैं, सब लोग इमाम ज़माना की बारगाह में पुरस्कार देने आए हैं। जितने भी मोमिनीन खड़े हैं मिलकर उस बीबी ज़हरा की बारगाह में भी आपने मसाइब को सुना, उसी मसाइब को ज़हनों में रखे और एक पुरसा मैं नज़र करता हूँ मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में। सब बनाओ, सब जितने भी लोग खड़े हैं मिलकर पुरसा इमाम ज़माना की बारगाह में देते हैं सारे। अभी आपने बीबी ज़हरा की मुश्किल को सुना, किबला सलमान नामदार साहब ने मसाइब को अंजाम दिया। यकीनन हम सब की मेहनतों को बीबी ज़हरा कबूल फरमाए, आपका यहाँ आना कबूल हो। हम सब एक मकसद पे आए हैं कि पुरसा देना है बीबी ज़हरा को। इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, आइए उस बीबी ज़हरा की बारगाह में एक पुरसा और पेश करते हैं इमाम ज़माना को हाजिर नाज़िर रख के। क्या कह रहा है मौला मुश्किल कुशा? मुश्किल कुशा की मुश्किल को सुनते हुए चले। जब भी मुसीबत आती है हम हमारे मौला मुश्किल कुशा को याद करते हैं। आइए उसी मौला मुश्किल कुशा की मुश्किल को सुनते हैं। अकेले बैठे हुए हाय कब्र ज़हरा पर, आपके भी अजीज यकीनन दुनिया से रुखसत हुए होंगे ना, लेकिन आपको कांधा देने वाले और सारे लोग मौजूद होंगे। आइए मदीने की वादियों में चलते बीबी ज़हरा की कब्र को आपके ज़हनों में महफूज रखे और मौला मुश्किल कुशा की मसाइब को सुने। अकेले बैठे हुए हाय कब्र ज़हरा पर, निशान मिटाते हुए कह रहे थे ये है दर। क्या कह रहा है मेरे मौला? अरे हमने अरे होते हुए हमने
मौला जी बरसात में कहता है, अरे ईरान के दर को सितम करने पसलियां कोई, अरे जो हाथ रख लिया पहलू पे उंगलियां तोड़े, जो हाथ रख लिया पहलू पे उंगलियां तोड़े। अरे दरे बतूल जलाया, दरे बतूल जलाया, अली के होते हुए गमों ने इतना सताया, अली के होते हुए। हाँ, अभी गुप्ता ने पढ़ा कि बीबी तारा दरबार में गई थी, लेकिन बीबी कैसे वापस आई है? सूर्य अपने पैरों में उस शहजादी को रखे और फरसाते इमाम ज़माना की बारगाह में, यकीनन मेरा इमाम भी यहाँ पे मौजूद है। क्या कह रहा है मारा मुश्किल कुशाई एक अजीब अंदाज में कब्र ज़हरा पे बैठ के कहता है, फकत ये चार ही घंटों में हो गया था अरे सफेद बाल हुए और झुक गई थी सफेद बाल हुए और झुक गई थी कमर, अरे सईद हो गई ज़हरा, सईद हो गई ज़हरा। आपने देखा हमारी सही बात देखी, आप अली ने की बात हो गई, गुजारा की बात करने चले, अरे सईद हो गई ज़हरा, अली के होते हुए गमों ने तेरा सताया, अली के होते हुए। अभी आपने मसाइल को सुना, मैं उसी मसाइल को और दोहराते हुए आगे बढ़ता हूँ। क्या कह रहा है मौला मुश्किल कुशाई किसी बंदाज में कहता है, कब्र ज़हरा पे बैठ के मौला कहते हैं, अरे बतूल बतूल सोच निकल बची, कहाँ बदलती थी, अरे ये मैंने देखा था लेकर आसान को चलती रही थी, ऐसे भी चंदा रही थी, ऐसे भी चंदा। इतने अदादार मौजूद है अपनी बारगाह में भी, फुर्सत भूल करे हमको अदा करूंगा। अली के होते हुए एक और गम, आप भी अपने घर पे जाते होंगे तो आपके बच्चे आपको सारे दिन की दास्तान सुनाते होंगे, आपकी मौला भी आपको सारे दिन की दास्तान सुनाती होगी। यकीनन कोई ऐसा रोज गुजरा होगा, कुछ असीयत हुई होगी तो जरूर से पहले से आपको बताती रहेगा। लेकिन हाय बीबी ज़हरा, सुने मुसीबतें मौला मुश्किल कुशा क्या कहता है मेरा मौला, एक अजीब अंदाज में कब्र ज़हरा पे बैठ के अजीब टेम्परेचर में मौला कहता है, अरे अकेली अकेली रहती तो आंसू मोहब्बत बहाती थी, अरे मैं घर में आता तो हर लम्हा मुस्कुरा
पैरों में भी दर्द होगा, आपकी सांसों में भी रुकावट आई होगी, सारे लोग करे एक फुर्सा भी सहारा को और देने क्या कह रहा है, मेरा मौला मुश्किल कुशाई का जीवन दास में दोनों हाथों को जोड़ के कब्र दाना को बैठ के कहता है, अरे ये ऐसा गम था जिसे मैं कभी भुला न सका, और मुझे बुलाया था बनाने और मैं आ न सका। सारे लोग मौजूद है, लेकिन आपकी हाजिरी यहाँ पर जरूर है। सब लोगों का पुरसा आपकी बारगाह में कबूल करना, और जितने भी लोग यहाँ पर इतनी मुश्किलों से, इतनी मशक्कतों से और ये मुश्किल के माहौल में खड़े हैं, किसी को रसवा न करना। दोनों हाथों का पुरसा बीबी ज़हरा की बारगाह इमाम ज़माना को हाजिर नाज़िर के पेश करते। आइए पुरसा देते बीबी ज़हरा की बारगाह में जितने लोग बात में यहाँ खड़े अपनी सबों को बना के खड़े हो जाए। पुरसा देते इमाम ज़माना की बारगाह में। गम तेरी जुदाई का मुझे ऐसा मिला है, गम तेरी जुदाई का मुझे ऐसा मिला है। ज़हरा ज़हरा तेरे जाने से अली टूट गया है। ज़हरा तेरे जाने से अली टूट गया है। बीबी ज़हरा तेरे जाने से अली टूट गया है।
मसाइल को सुनते जाए और अपनी सफों को बता रहे इमाम ज़माना की बारगाह में कुछ कहना है अली टूट गया है इस गतियों में तुम्हारी मेरे घर में इस गतियों में तेरे जाने से अली टूट गया है ज़हरा तेरे जाने से अली टूट गया है ज़हरा तेरे जाने से अली टूट गया है आराम कभी तूने मेरे तेरे जाने से अली
اللہ